बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। और आज अहले बैठक खुद आपके सामने, बैठक आउटडोर ओपन एयर, और मैं हूँ नोमान नासिर अवान, नाम तो सुना होगा। मेरा कभी कोई इरादा नहीं था कि मैं ख़ुद को आपके सामने कैमरा पे पेश करूँगा, लेकिन आप लोगों ने बड़े कलील वक्त में इतनी मोहब्बतों से नवाजा है कि मैं अपने लिए लाजिम समझता हूँ कि ख़ुद आपकी खिदमत में हाज़िर होकर आपका शुक्रिया अदा करूँ। इससे बढ़कर मोहब्बत का इजहार क्या हो सकता है कि फ़कत 2.5 माह के अरसे में आप में से 1000 लोगों ने बैठक का मुस्तकिल मेहमान बनकर हमें शरफ़ अता किया। अगर आम ज़ुबान में कहूँ तो आप में से 1000 लोगों ने सिर्फ़ 2.5 माह के दौरानिए में बैठक नाम के इस चैनल को सब्सक्राइब किया। जब इस चैनल का आगाज़ किया था तो हमारा ये अंदाज़ा था कि 6 माह में हम 1000 सब्सक्राइबर्स का टारगेट अचीव कर लेंगे, हदफ हासिल कर लेंगे। लेकिन सिर्फ 70 दिन में इतने सब्सक्राइबर्स हासिल होना, हम आपकी मोहब्बत के मक़रूज़ हैं। तो अब जबकि हम आपके सामने आ ही चुके हैं तो मुख्तलिफ़ ज़राए से आप लोग जो सवालात हम तक पहुँचाते रहे हैं, ज़ाहिर है दोस्त अहबाब सवाल किया ही करते हैं, तो आज फिर उन सवालात में से भी चंद एक के जवाब आपकी खिदमत में पेश किए जाते हैं। पहला सवाल ज़्यादातर लोगों ने ये पूछा कि चैनल बनाने का ख़याल कैसे आया था। तो जनाब हुआ ये कि मैं अपने देरीना दोस्त वाजिद मुग़ल साहब की तरफ एक दफ़ा गया, बैठे हुए थे, दुनिया जहान के मौज़ूआत पे तबादला ख़याल जैसा कि दोस्तों की महफ़िल में हुआ करता है उस रोज़ भी जारी था। तो इस दौरान में एक दो बातें ऐसी हुई जिनके बारे में मैंने उनसे ये कहा कि मुझे लगता है कि इस चीज़ को तो लोगों के सामने पेश किया जाना चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं तो बहादुर शाह ज़फ़र के साथ मंसूब एक शेर के हवाले से हमने एक वीडियो भी बनाया है। उम्र दराज मांग के लाई थी 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतज़ार में। तो जब मैंने वाजिद साहब से ये ज़िक्र किया कि ये शेर गलत तौर पे मशहूर है, और साथ ही साथ ये कि ये बहादुर शाह ज़फ़र का शेर है भी नहीं, गलत मशहूर और गलत मंसूब है ये शेर। वाजिद साहब को लगा कि वाकई यार ये बातें तो दिलचस्प हैं, इन्हें तो लोगों तक पहुंचाया जाना चाहिए है। फिर अचानक उन्होंने कहा कि आप एक YouTube चैनल बना लें। मैं इसके बारे में कुछ बहुत ज़्यादा जानने वाला आदमी नहीं, लिटरेचर मेरा रहा है शोबा मज़मून, मैं लिटरेचर का तालिब इल्म हूँ। तो मैंने कहा जी मैं तो बड़ा नॉन टेक्निकल किस्म का आदमी हूँ। उन्होंने कहा लेकिन मैं टेक्निकल हूँ, मिल के टीम वर्क करते हैं, दोनों मिल के कोशिश करते हैं, अच्छा रहेगा, मज़ा आएगा। तो बस वो लम्हा इस चैनल का कह लीजिए कि लम्हा आगाज़ था। दूसरा सवाल जो बहुत सारे दोस्तों ने पूछा है वो यह कि इस चैनल को लॉन्च करने से पहले आपने कितना अरसा प्लानिंग की। तो इसका जवाब है हाँ, इसलिए कि वाजिद साहब के और मेरे दरमियान तय ये पाया था, अक्टूबर के आखिरी हफ्ते की ये बात है, तय ये पाया था कि हम प्लानिंग करेंगे तकरीबन 4 माह, मार्च तक हम इक्का दुक्का वीडियोस जो बना पाए हम बनाएंगे, मार्च में हम इस चैनल को प्रॉपरली शुरू करेंगे, अच्छी तरह से मंसूबा बंदी करेंगे वगैरह वगैरह। लेकिन अगले ही रोज़ मौसूफ़ ने मुझसे पूछा कि व्हाट्सएप पे मैसेज किया मुझे, चैनल का नाम क्या सोचा है। मुख्तलिफ नाम मैंने तजवीज़ किए। मैंने कहा जी फ़कीर का डेरा नाम रख देते हैं, उन्हें अच्छा लगा। मैंने कहा ऐसा करते हैं पॉपुलर उर्दू चैनल बनाते हैं। उन्होंने कहा ठीक है देख लेते हैं, फेमस उर्दू चैनल बना लेते हैं। अच्छा बड़े अच्छे बंदे हैं, मेरी किसी बात पे ना नहीं करते, माने ना माने ना नहीं करते। तो इसी तरह से मैं आइडियाज़ दे रहा था और वो सबको अप्रूव करते जा रहे थे, और मुझे पता चल रहा था कि ये अप्रूवल ऊपर से है, दिल से अप्रूव नहीं कर रहे। मैंने कहा यार बैठक कैसा नाम रहेगा। बस उन्होंने कहा जी बस ये फ़ाइनल हो गया, बैठक ही होगा। और अगले ही रोज़ उन्होंने मुझे बैठक का लोगो बना के भेज दिया। उससे अगले रोज़ वो जो बैठक में ऊपर से सोना गिरता हुआ आपको नज़र आता है वो भी बड़ा खूबसूरत उन्होंने बना के भेज दिया।
تو میں نے کہا بس اسی طریقے سے آپ کام جاری رکھیں، 4 مہینے میں تو ہم بہت کچھ ایسا کر لیں گے جو بڑا شاندار ہوگا۔ تو یہ تھا جناب چینل کا آئیڈیا، اور یہ تھی چینل کی منصوبہ بندی۔ ویری نیکسٹ ویکینڈ، اگلے اتوار کا اگلے ہفتے کا روز تھا، واجد صاحب کا مجھے میسج آتا ہے کہ آج شام کو میں تمہاری طرف آ رہا ہوں، چینل پہ فردر کچھ پلاننگ وغیرہ کریں گے۔ تو میں نے کہا 100 بسم اللہ، تشریف لائیے۔ شام کا کہا تھا انہوں نے، اور شام ان کی ہوئی تقریباً رات 10 بجے، وہ تشریف لائے اور انہوں نے اپنی پٹاری کھولی اور اس میں سے ایک عدد بڑا شاندار ٹرائی پوڈ، اور اس کے اوپر ایک DSLR لگایا، اور مائک نکال کے کالر مائک مجھے دیا، اور میں نے ان سب چیزوں کو استعمال کرنے سے انکار کر دیا۔ تو انہوں نے مجھے بتایا ابھی اسکرین ٹیسٹ ہو رہا ہے تمہارا، تم سلیکٹ ہو گئے یا نہیں، اس کا تو ابھی فیصلہ ہی نہیں ہوا۔ تو بہرحال میں نے کیمرہ کے سامنے آنے سے تو انکار کر دیا، کیونکہ میں نہیں چاہ رہا تھا کہ میں سامنے آؤں۔ مائک پہ پہلا ریکارڈنگ کی گئی نعت شریف، آپ لوگوں کو یاد ہو شاید کچھ لوگوں کو، ہمارا پہلا ویڈیو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تھا، وہ ریکارڈ کیا۔ مجھے اپنی آواز کبھی بھی ریکارڈڈ آواز پسند نہیں رہی، ہمیں سے کسی کو بھی نہیں ہوتی اپنی ریکارڈڈ آواز پسند۔ تو وہ جب مائک پہ ریکارڈ کرنے کے بعد مجھے انہوں نے میری آواز سنوائی، تو مجھے لگا کہ اٹس ناٹ دیٹ بیڈ، اتنی بھی بری نہیں ہے، چل جائے گی۔ واجد صاحب کو تو بہت ہی زیادہ پسند آئی، وہ ویسے بھی میری آواز کی پہلے بھی تعریف کیا کرتے تھے۔ تو پھر نعت شریف ریکارڈ ہو گئی، تو انہوں نے کہا جی کچھ اور بھی ریکارڈ کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا لاہور کے رنگ باز، واجد صاحب نے اس پہ بہت محنت کی۔ اس میں کنٹینٹ کا اتنا کمال نہیں ہے، اس میں وائس اوور کا بالکل کمال نہیں ہے، اس میں جو کمال ہے وہ واجد صاحب کے لگائے ہوئے گرافکس کا ہے، اور اس ویڈیو کی وجہ سے ہمیں آپ لوگوں کی محبتیں بہت زیادہ حاصل ہوئیں۔ ابھی بھی وہ ویڈیو، یعنی ہمارے ویڈیوز، جو چھوٹا سا چینل ہے اس کے ویڈیوز میں وہی موسٹ پاپولر میں شو ہوتا ہے۔ تو جناب والا، وہ چینل جسے مارچ میں لانچ ہونا تھا، میرے کالے سجن نے اس کے 2 ویڈیوز تو 2 ہی دن میں آپ تک پہنچا دیے، اور پھر آپ سوچ نہیں سکتے کہ یہ آدمی کتنا ظالم ہے۔ یہ روزانہ کی بنیاد پہ ایک ویڈیو مجھ سے مانگنے لگا، ویڈیو نہیں، مجھ سے آڈیو مانگنے لگا۔ باقی ویڈیو کا گرافکس کا سارا کام 100% موصوف خود کرتے ہیں، بڑی محنت کرتے ہیں، اور اگر کبھی میں کسی حوالے سے کوئی شکوہ شکایت کرتا ہوں تو بڑا رونے والا لہجہ بناتے ہوئے مجھ سے کہتے ہیں کہ یار میں 24 میں سے 3 گھنٹے سو رہا ہوں، میں اتنی محنت کر رہا ہوں، اتنا ورک کر رہا ہوں۔ تو جناب نعت رسول مقبول، لاہور کے رنگ باز، عشق حقیقی اور عشق مجازی، دھوبی اور شہزادی کا واقعہ، وہاں سے چلنے والا سلسلہ چل سو چل آج تک جاری ہے۔ 70 سے زائد روز، قریباً 70 روز گزر چکے ہیں۔ آپ لوگوں کی محبتوں کی بارش ہم پہ جاری ہے، اور درجنوں ویڈیوز مختلف نوعیت کے، مختلف آئیڈیاز کے آپ کی خدمت میں پیش کیے جا چکے ہیں، اور یقین کیجئے یہ صرف کہنے کی بات نہیں ہے، جس قسم کا رسپانس آپ لوگوں کی طرف سے آیا ہے وہ ہماری توقع سے بہتر ہے۔ مطلب ویڈیو اچھا لگا ہے تو ویوز آئے ہیں، اور ویڈیو پہ ویوز نہیں آئے تو ہمیں پتہ چل گیا کہ ویڈیو کمزور تھا، اسی لیے اس پہ کم ویوز آ رہے ہیں۔ تو یہ سلسلہ آپ جاری رکھیے، آپ کی محبت کے ہم مقروض ہیں، آئندہ بھی شکر گزار رہیں گے۔ تو اب جب کہ 1000 سبسکرائبرز کا ہدف عبور ہو چکا ہے، فقیر آپ کے سامنے ہے، تو آپ کو یہ بتانا بھی مناسب ہے کہ آنے والے دنوں میں بھی یہ سلسلہ اسی طور پہ جاری رہنے والا ہے۔ تقریباً ڈیلی ویڈیو اس وقت اپلوڈ ہو رہا ہے، کوشش جاری ہے کہ ایسے ہی یہ سلسلہ چلتا رہے۔ کسی دن ایسا ہو جاتا ہے کہ میری طبیعت ناساز ہوتی ہے، یا مصروفیات ہوتی ہیں، یا واجد صاحب مصروف ہوتے ہیں، یا ان کی طبیعت ناساز خدا نخواستہ ہوتی ہے، ایسی صورت میں بھی ہم نے ویڈیوز اپلوڈ کیے ہیں۔ مطلب دن میں اگر میں 4-5 گھنٹے سویا ہوں، واجد صاحب 3-4 گھنٹے 24 گھنٹے میں سے سوئے ہیں، تو بھی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچانے کی حتی الوسع کوشش کی گئی ہے، اور یہ کوشش جاری رہے گی۔ یہ ویڈیوز کس نوعیت کے ہوں گے، یہ ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے۔ دیکھیے
اب تک جتنے ویڈیوز آپ تک پہنچے ہیں ان میں ہم نے کسی قسم کا پھکڑپن نہیں کیا. مطلب اگر مزاح بھی پیش کیا ہے تو وہ بھی بڑا مطلب لٹری چچا چھکن کو یا پطرس کے مضامین کو آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے. اب جب کہ اپنی بوتھی لے کے آپ کے سامنے ہیں تو پھر کوئی وعدہ آپ سے باقی نہیں رہے گا. اس قسم کا وعدہ نہیں ہے کہ مستقبل میں پھکڑپن نہیں ہوگا. جو لوگ مجھے جانتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ میرا ایک مشہور فقرہ ہے کہ اگر میرے ذہن میں کوئی بات آ جائے اور وہ میں نہ کہوں تو میرے دماغ میں پتھری ہو جاتی ہے. تو اس پتھری سے بچنے کے لیے اگر کوئی بونگی میرے ذہن میں آئے گی تو میں وہ بونگی ماروں گا, اس بونگی کو مرنا ہوگا. تو کیا کیا پیش کریں گے؟ اب تک ہم نے آپ کی خدمت میں تاریخ, تصوف, مذہب, زبان و ادب, معلومات عامہ, یہ سب کچھ پیش کرنے کی کوشش کی ہے. ماضی کی یادیں اب تک پیش کی جاتی رہی ہیں, مستقبل میں بھی پیش کی جائیں گی. اور میں یقیناً ایک نان ٹیکنیکل آدمی ہوں, لیکن ٹیکنیکل لوگوں کی مدد سے کوشش کریں گے کہ عصر جدید کے حوالے سے, ٹیکنالوجی کے حوالے سے ویڈیوز بھی آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں. دیکھیے, آپ لوگ جب کوئی یوٹیوب چینل یا کوئی ٹی وی چینل دیکھ رہے ہوتے ہیں, آپ اخبار پڑھتے ہیں, آپ میگزین پڑھتے ہیں, ان میں کون لوگ آپ کو نظر آتے ہیں, کن لوگوں کے انٹرویوز نظر آتے ہیں؟ یہ سارے پاپولر لوگ ہوتے ہیں جنہیں سیلیبریٹی کہا جاتا ہے, یہ ان کے انٹرویوز ہوتے ہیں. تو ہم چونکہ خود بھی کامن مین, تو پھر ہم آپ کی خدمت میں ارادہ رکھتے ہیں کہ کامن مین کے انٹرویوز لے کے آئیں. اساتذہ, میرے اساتذہ یا دیگر اساتذہ, ان کے انٹرویوز ہم ضرور آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. میں اپنے آپ کو بالکل گلوریفائی کرنے کی کوشش نہیں کر رہا آپ کی خدمت میں, لیکن میں چونکہ ایک استاد ہوں, استاد بننے کے بعد مجھے معاشرے میں استاد کی اہمیت کا زیادہ اندازہ ہوا ہے. تو اساتذہ کے انٹرویوز, لاہور اور پورے ملک کی جہاں جہاں ہماری اپروچ ہوئی, ہماری رسائی ہوئی, وہاں کے تفریحی اور تاریخی مقامات, کم از کم لاہور کے تاریخی مقامات کے لیے پوری کوشش کی جائے گی کہ ان کے حوالے سے ڈاکیومنٹریز آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں, تھوڑا سا ڈیفرنٹ اینگل کے ساتھ, تھوڑا سا ڈیفرنٹ سٹائل کے ساتھ پیش کی جائیں. یہ تو بس ود ان ڈیز آپ کی خدمت میں یہ چیزیں آنے والی ہیں.